مزدوری بھی کرتے ہیں تو ان کا معاملہ تو اور سخت ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، امتثال امر الہی کے لیے، اس کے حکم کی تعمیل کے لیے کمزور سے کمزور لوگ بھی اپنے آپ کو اس کا پابند بناتے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس کے ساتھ محبت کی، یہ اللہ جل شانہ کی اطاعت اور فرما برداری کا ایک رنگ ہے جو ماہ صیام میں ہم اس کے بندوں کے اوپر چڑھا ہوا دیکھتے ہیں۔ اللہ بندوں کا قدردان ہے، تو روزہ رکھنے والے یہ مشقت اس کے لیے سہتے ہیں، تکلیف گوارا کرتے ہیں، تو وہ بھی اس کا مول ڈالے گا، حتیٰ کہ روزے کو باقاعدہ شفیع بنا کے اللہ جل شانہ قیامت کے دن بندے کی سفارش کے لیے پیش فرمائے گا۔ یہ بندے کی عزت افزائی ہے کہ روزہ اس کے لیے اس دن اسپیشل سفارش کرے گا۔ اللہ تو جانتا ہے، وہ دلوں کے بھید اچھی طرح سے جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کر دے، آتش دوزخ سے نجات فرما دے۔ اس کا وعدہ بھی ہے روزہ داروں کے لیے اور دیگر نیک اعمال بجا لانے والوں کے لیے، لیکن باقاعدہ روزے کو اس کے لیے شفیع بنا کے کھڑا کیا جائے گا، اور وہ بارگاہ عزتی میں عرض گزار ہوگا کہ میرے مالک، اس نے بھوک پیاس کاٹی، تکلیف سہی، دن کے اوقات میں اپنی خواہش نفس سے رک گیا، آج میں تیرے حضور اس کی شفاعت کرتا ہوں اور اس کی مغفرت کے لیے تیرے حضور عرض گزار ہوں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ روزہ اللہ کے حضور شفاعت کرے گا، وَيَقُولُ القرآن، اور قرآن کہے گا کہ مَنَاتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اللہ اس نے راتوں کی تنہائیوں میں تلاوت کلام مجید سے اپنی نیند قربان کی، تو میں نے اس کو روک دیا تلاوت کی وجہ سے سونے سے، تو دن کو اس نے بھوک کاٹی، مشقت گوارا کی، تکلیف برداشت کی، اور رات پھر نرم اور گداز بستر پر لیٹنے کی بجائے یہ قرآن پڑھتا رہا، صلاۃ التراویح کے اندر قرآن مجید کی تلاوت سنتا رہا، اور سحری کے وقت اٹھ کے نیند قربان کر کے تلاوت کلام مجید کا اہتمام کرتا رہا۔ فشفینی فیہ، مالک میں اس کے لیے تیرے حضور شفاعت کرتا ہوں، یعنی روزہ بھی اللہ کے حضور شفیع بن کے کھڑا ہوگا اور روزہ دار کے لیے سفارش کرے گا، اور قرآن بھی شفیع بن کے بارگاہ عزتی میں کھڑا ہوگا اور سفارش کرے گا۔ اور مجھے بتائیے اس دن اللہ کے اذن کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کے حکم اور اللہ کے اذن کے ساتھ سفارش کر رہے ہوں گے، تو اللہ جل شانہ نے روزہ رکھنے والے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو اعزاز دینے کے لیے ان کو یہ اذن اور حکم ارشاد فرمایا ہوگا۔ تو جب یہ عرض گزار ہوں گے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيُشَفَّعَانِ، تو ان دونوں کی سفارش اللہ قبول فرما لے گا۔ عالی مرتبت سامعین، ناظرین، یہ کس قدر اللہ کی برستی رحمتوں کا موسم ہے، اور وہ کتنے ہی بد نصیب لوگ ہیں کہ جو اس سرد موسم کے اندر بھی روزہ نہیں رکھ پاتے، کہتے ہیں میرے سے ممکن نہیں ہے، جبکہ وہ آسودہ ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اور مزدوری کرنے والے، مشقت سہنے والے، مشکل کام کرنے والے، وہ سوکھی روٹی کھا کے بھی سارا دن روزے سے ہوتے ہیں۔ اور آسودہ شخص اگر بہانہ بنا لے کہ نہیں جی میرے لیے مشکل ہے، تو یہ سوائے بد نصیبی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے ماہ صیام کا روزہ چھوڑ دیا، اس کے بدلے میں وہ ساری زندگی بھی روزے رکھے، تو اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ نے اس مہینے کے روزوں میں اتنی برکت رکھی ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل تو ہے ہی ہے، امتثال امر الہی تو ہے ہی ہے، ایک فریضے کی ادائیگی تو ہمارے ذمے ہے، وہ تو ہم نے کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے اس کا اجر اتنا رکھا ہے، اس کا صلہ اتنا رکھا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ صیام ہے کیا، تو وہ آرزو رکھیں کہ پورا سال ہی ماہ صیام ہو، روزے ہی روزے ہوں، اور ہم اللہ کے حضور اس مہینے کی برکتیں جو سال پہ پھیل جائیں سمیٹتے رہیں۔ تو بہرحال یہ ماہ صیام رمضان المبارک کی برکتیں ہیں جو میںہ کی طرح برس رہی ہیں، اور ہمیں دامن پھیلا کے ان کو سمیٹ لینا چاہیے، اور یہ روزہ وفا نبھائے گا۔ ہم
روزہ رکھنے کے بعد قبر میں اتر جائیں گے، پھر صدیاں گزریں گی، پھر قیامت آئے گی، 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، روزہ یاد رکھے گا، روزہ وفا نبھائے گا اور اللہ کے حضور کھڑا ہوگا اس شخص کے لیے جس نے روزہ رکھا، اور کہے گا مالک اس نے بھوک اور پیاس کاٹی، تکلیف گوارا کی، اوقات نہار میں دن کے اجالوں میں اپنی خواہش نفس کو ترک کیا، میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ اور یہی قرآن کہے گا مالک اس نے راتوں کی تنہائیوں میں نیند کو قربان کیا میری خاطر اور تلاوت میں لگا رہا، تو میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، میری سفارش قبول فرمائی جائے۔ تو اللہ روزے کی سفارش بھی قبول فرمائے گا اور قرآن کی سفارش بھی قبول فرمائے گا، چونکہ اذن خود ہی دیا ہے کہ سفارش میرے حضور اس بندے کی کرو، یہ اس بندے کا اعزاز اور تکریم ہوگا، تو پھر اللہ جل شانہ اپنی عنایت خاصہ سے ان کو مالا مال فرمائے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے، عظمت کے حوالے سے بہت ساری احادیث وارد ہیں۔ میں اس مختصر وقت کے اندر اللہ کے محبوب کے کچھ فرامین آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں ترغیب ہو اور ہم قرآن مجید کی تلاوت کو شعار بنائیں، اور بالخصوص ماہ صیام میں تو ہمارا کوئی دن اور ہماری کوئی رات قرآن سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت امام بہقی نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جن کے دل طہارت کے نور سے مالا مال ہو جاتے ہیں تو قرآن سے کبھی وہ رجتے نہیں ہیں، کبھی سیراب نہیں ہوتے۔ ان کی آرزو ہوتی ہے کہ قرآن کی تلاوت ہوتی رہے اور ان کے قلوب کو تسکین اور قرار نصیب ہوتا رہے۔ تو آج کل اللہ کی رحمت اور اس کی کرم نوازیاں فراواں ہیں کہ ہمیں تراویح میں قرآن مجید سننے کا موقع نصیب ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم مختلف اوقات کے اندر کتاب رحمت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ محبوب کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن میں مہارت رکھتا ہے، قرآن پڑھنے میں، اس کی تلاوت کرنے میں بہت زیادہ مہارت رکھتا ہے، اس کے مخارج پڑھنے میں، اس کی روانی، تو جو مہارت قرآن مجید میں رکھتا ہے مع السفرۃ الکرام البررہ، تو وہ ان عالی مرتبت فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، اب ایک دوسرا شخص ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اٹکتا ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے، ہکلاتا ہے۔ اب اس کی آرزو تو ہے کہ میں بھی اس شخص کی طرح قرآن پڑھوں جو اس روانی سے، اس خوبصورتی سے پڑھتا ہے کہ کیا سکون اور کیا قرار اور کیا نور اتر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی آرزو تو ہوتی ہے اور وہ شوق سے، محبت سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، لیکن زبان کا مسئلہ ہے، لکنت ہے زبان میں، ہکلا جاتا ہے، رکتا ہے، اٹک جاتا ہے، وہو علیہ شاق، اور اس کا پڑھنا اس کے اوپر مشکل ہے۔ تو سنو اللہ کے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا لہو اجران، اللہ اس کو 2 اجر عطا فرمائے گا، دوہرا اجر دے گا۔ یعنی ایک تو وہ شوق فراواں کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا جب وہ رکتا ہے، اس کی زبان اڑتی ہے، وہ ہکلا جاتا ہے، تو پھر اس کو اس کی تکلیف ہوتی ہے کہ میں قرآن مجید کا حق نہیں ادا کر پا رہا، اور اس میں ایک عجز پیدا ہوتا ہے اور وہ بیچارہ ایک حسرت میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ دلوں کے بھید جانتا ہے، تو اللہ اس کو دوہرا ثواب اور دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنتے جائیے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین، حسد کرنا جائز نہیں رکھا گیا، لیکن 2 لوگوں کے ساتھ آپ حسد کر سکتے ہیں۔ یہاں حسد بمعنی رشک ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، ایک وہ شخص کہ جس کو قرآن دیا گیا اور وہ اس کو رات کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں تلاوت کرتا ہے، رات کو بھی کھڑا ہو کے قیام کرتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اوقات شب کے ساتھ ساتھ دن کے اوقات میں بھی وقت نکال لیتا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو اس شخص پر رشک کیا جا سکتا ہے کہ اس شخص کو قرآن دیا گیا اور اس طرح اس قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ یہ اپنی تنہائیوں کو قرآن سے مزین کر رہا ہے اور
قیام کر رہا ہے اور تلاوت کر رہا ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، دوسرا وہ شخص جس کو مال دیا گیا اور وہ رات کو بھی اس مال کو خرچ کرتا ہے اور دن کو بھی اس مال کو راہ خدا میں لٹاتا ہے، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، ان کا خیال اور لحاظ رکھتا ہے، اور دکھیوں کے، پریشان حالوں کے، مفلوق الحال لوگوں کے، بیوگان کے، ارامل اور مساکین کے، یتاماں کے، کثیر العیال لوگوں کے کام آتا ہے۔ تو اس کا مال کام آیا لوگوں کے دکھ دور کیے اس کے مال نے، لوگوں کی اذیتیں کم کی اس کے مال نے، لوگوں کو خوشیاں دی اس کے مال نے۔ تو یہ ایسا شخص ہے کہ جس کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے کہ اے مالک، اگر تو مجھے بھی مال عطا کرتا تو میں بھی تیری راہ میں یوں لٹاتا اور یوں نچھاور کرتا، یوں لوگوں کے کام آتا، ضرورت مندوں، محتاجوں اور لاچاروں کی ضرورت کی تکمیل کرتا۔ تو یہ دو لوگ ہیں جن کے اوپر رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایک کون؟ جس کو اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کو رات کی تنہائیوں میں اور دن کی اجالوں میں تلاوت کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو مال بخشا گیا تو اس مال پر سام بن کر نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرتا ہے اور ضرورت مندوں کی ضرورت کی تکمیل کرتا ہے، چاہے وہ ضرورت مند دن کے اجالے میں میسر آئے یا رات کی تاریکی میں، تو وہ ان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت سنیے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ شخص جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا سینہ نور قرآن سے خالی ہے، تو فرمایا وہ ایسے ہے جس طرح کوئی اجڑا ہوا گھر ہو۔ تو یہ گھر جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کو قرآن مجید سے آباد کرنا ہوگا، قرآن مجید کو یاد کر کے اس سینے کو تلاوت کلام مجید کے ساتھ، حفظ قرآن مجید کے ساتھ آباد کرنا ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، جس نے قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کی تو اللہ اس کی نیکی بھی اسے عطا فرمائے گا۔ اور یہ یاد رہے کہ قرآن مجید کے ایک حرف پر نیکی ہے، اور ایک نیکی دینے کا اللہ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک کے بدلے میں 10 عطا فرماتا ہے، تو گویا ایک حرف کے تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں نصیب ہوتی ہیں۔ پھر خود ارشاد فرمایا، لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، فرمایا ولیکن الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، اور میم الگ حرف ہے۔ تو اگر کسی نے الف لام میم پڑھا تو اس کو 30 نیکیاں نصیب ہوں گی۔ اب مجھے بتائیے کیسا سودا ہے، اور پھر رمضان المبارک کے اندر ہر نیکی 70 گنا ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر آپ نے اس مہینے کے اندر تلاوت کی تو پھر اجر کس قدر زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کا حجم کیا ہو جاتا ہے۔ ہمارے تو سارے پیمانے اور ہمارے حساب و کتاب کے زاویے اور ہمارے کیلکولیٹر اور کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے اجر اور ثواب رکھا ہے قرآن مجید کی تلاوت پر، اور خاص طور پہ ماہ صیام رمضان المبارک میں۔ اب حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سنیے اور ہماری گفتگو اختتام کو پہنچتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول رب تبارک و تعالی من شغلہ القرآن عن ذکری و مسألتی، جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور تلاوت میں مشغول ہونے کی وجہ سے وہ دیگر اذکار نہ کر سکا، دیگر اوراد و وظائف نہ پڑھ سکا، چونکہ قرآن مجید میں مشغولیت ہی اتنی تھی۔ جس طرح آج کل حفاظ ہیں تو وہ سارے وظائف چھوڑ کے قرآن مجید کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، منزل پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جس نے قرآن مجید کی تلاوت میں ایسی مشغولیت اختیار کر دی کہ اس کو دیگر اوراد و وظائف پڑھنے کا موقع نہ ملا، و مسئلتی، یہاں تک کہ اس کو دعا مانگنے کا موقع بھی نہ ملا، وہ تلاوت ہی کرتا چلا گیا، لمبی دعائیں مانگنا، اس کے حضور عرض گزار ہونا، تو یہ بھی ایک عبادت ہے، دعا خود عبادت ہے، لیکن اس کو نہ دعا مانگنے کا موقع ملا اور نہ دیگر اوراد و وظائف کرنے کا موقع ملا، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہا۔ آتیتہ افضل ما اوتی السائلین،
تو جو مانگنے والوں کو مانگنے پر اللہ عطا کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہنے والے کو اللہ بغیر مانگنے کے اس سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی کے رنگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَىٰ سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ۔ اللہ کے کلام کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسے ہے جس طرح مخلوق پر اللہ کی فضیلت ہے۔ وہ کہتے ہیں کلام الملک ملک الکلام، جو بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کا کلام قرآن مجید، اس کا فضل و شرف دیگر کلاموں پر ایسے ہے جس طرح اللہ کی فضیلت، اس کا شرف اس کی ساری مخلوق پر ہے۔ تو بتاؤ کہ اس سے بہتر کیا وظیفہ ہوگا، اور اس کی تلاوت سے بڑی کیا سعادت ہوگی۔ اور پھر اس مہینے کے اندر نزول قرآن ہوا ہے، تو اس کو خاص طور پہ ایک تعلق اور علاقہ ہے اس مہینے کے ساتھ، تو اس میں پھر تلاوت کا اجر اور صلہ کس قدر اللہ عطا فرمانے والا ہوگا۔ ہر سال ماہ صیام رمضان المبارک میں جبریل امین اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ آ کے قرآن کا دور کیا کرتے، اور جس سال حضور کا وصال ہوا ہے اس سال حضرت جبریل نے 2 مرتبہ حضور کے ساتھ قرآن کا دور کیا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور جبریل امین کرنے آتے ہیں۔ تو یہ مہینہ قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے خاص ہے، اور اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت سے جو شخص محروم رہا تو آپ سمجھ لیں کہ وہ محروم ہی ہے، کہ جس کو اس موسم میں بھی کتاب رحمت کی تلاوت کا یا سماعت کا موقع نہیں ملا ہے، اور غفلت کے اندر یہ مبارک مہینہ گزار رہا ہے، جبکہ اللہ کی رحمتوں کی لوٹ سیل لگی ہے، اس کی کرم نوازیوں کے می برس رہے ہیں، انوار و تجلیات اتر رہے ہیں زمین پر آسمان سے، اور اللہ اپنے بندوں کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ رہا ہے۔ اللہ کی رحمتیں بندوں کی مغفرت کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ تو اس موسم کے اندر بھی جو غفلت میں، برائی میں، بدکاری میں، گناہوں میں، آوارگی میں یہ موبائل کے اوپر فضول وقت گزار کر کے اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا احمق کوئی نہیں ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اس ماہ منور میں، اس مہینے میں خاص طور پہ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں، اور یہ جو قرآن مجید کی لذت اور قرآن مجید کا ایک سرور ہے جو ہمیں نصیب ہو گیا، تو پھر ہم کبھی بھی اس وظیفے کو قضا نہیں کر پائیں گے، ماہ صیام کے بعد بھی۔ اور ماہ صیام یہی سکھانے کے لیے آتا ہے، ہمیں بھوک پیاس کے ذریعے سے تقویٰ سکھاتا ہے یہ مہینہ، ہمیں اضافی نمازیں اور نوافل پڑھنے کی جو ترغیب دی گئی ہے تو اس کے ذریعے سے ہمیں شوق عبادت پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے سے قرأت قرآن کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو پھر ہم ماہ صیام کے بعد بھی اس عادت کو جو اللہ نے ہمیں اس پورے ایک مہینے میں نصیب فرمائی ہوتی ہے، اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہتا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ اس مہینے کو ضائع بھی کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ رمضان المبارک کے بعد ایک نئی زندگی شروع کر لیتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں ہر سال اچھے لوگ بھی میسر آتے ہیں جو دین کی طرف آ جاتے ہیں اور جو اعمال خیر بجا لانے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو مجھے توفیق عطا فرمائے کہ اس مہینے سے بھرپور فائدہ حاصل کریں اور اس سے پھوٹتا ہوا نور اپنی زندگیوں میں اتار لیں۔ اللہ آپ کی میری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فرمائی کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھوڑے کا بچہ یا اونٹ کا بچہ اس کو پالتا پوستا ہے اور جوان کرتا ہے، تو جب کوئی شخص صدقہ کرتا ہے اور وہ کھجور کے دانے کے برابر بھی ہو، انتہائی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا کے ساتھ اس کو قبول فرماتا ہے اور اپنے دست راست سے اس کو صدقے کو لیتا ہے اور اس کو اس کے لیے پالتا ہے، پوستا ہے، بڑا کرتا ہے۔ حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ بڑا ہوتے ہوتے پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی اس قدر اس کا حجم بڑھ جاتا ہے جو ایک دانہ کھجور کا تم راہ خدا میں پیش کیا۔ تو اللہ جل شانہ اس کا اتنا اجر و ثواب دیتا ہے اور اس کو اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ قیامت کے دن وہ پہاڑ کے برابر بندے کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے صدقہ و خیرات کرنے والوں کے اجر کو بیان فرمایا، اور اس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ روایت کیا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تحتقرن من المعروف ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے صحیح مسلم میں۔
آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کو کبھی حقیر نہ جاننا، اگرچہ تم وہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ہی کیوں نہ ملے ہو، یعنی تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی صدقہ کے زمرے میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب اور اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صدقہ دینے کی، لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کی ترغیب ارشاد فرمائی، اور یہ دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اسلام کا جو معاشی نظام ہے اس میں زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، عشر ہے، دیگر ترغیبات ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے معاشرے کے کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے محبوب علیہ السلام سے آیت و مناظرہ کرنے کے لیے تھے، جب حضور مدینۃ المنورہ میں ہجرت فرما کے مکہ شریف سے تشریف لے گئے، لیکن جو ہی انہوں نے آقا کریم کا جمال جہاں آرا دیکھا تو حضور کے چہرے کو دیکھ کر کے ان کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا، بلکہ جو یہود تھے علماء جنہوں نے ان کو مناظرے کے لیے باقاعدہ بھیجا تھا، اور وہ زاویوں میں بیٹھ کے، حجروں میں بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے تھے کہ ہمارا مناظر جیت کے آئے، لیکن جب انہیں یہ خبر پہنچی کہ وہ بھی دل ہار بیٹھا ہے تو انہیں اتنا غصہ آیا کہ وہ عبداللہ ابن سلام کے پاس جا پہنچے اور کوستے دینے لگے کہ سنا ہے تم نے کوئی بات بھی نہیں کی، کوئی عنوان بھی نہیں چھیڑا، اور ایسے تم نے مان لیا تو یہ بات تمہارے عالمانہ وقار کے خلاف ہے۔ کوئی بات کی ہوتی، انہوں نے جواب دیا ہوتا، ہم سمجھتے آپ کی علمی پیاس بجھ گئی، مطمئن ہو گئے، مان لیا تو بات بنتی تھی، لیکن آپ نے کوئی سوال تک نہیں اٹھایا اور گئے اور یوں ہی مان لیا اور کلمہ پڑھ لیا، تو تم نے تو یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کہانی جو بیان فرمائی وہ حضرت امام ابن ماجہ نے، امام ترمذی نے اور صاحب سنن دارمی نے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہا کیا پوچھتے ہو، جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کا جمال جہاں آرا دیکھا، چہرہ انور دیکھا، تو میرے دل نے گواہی دی کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور میرے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو حضور کا نورانی چہرہ ان کے ایمان کا باعث اور سبب اور ذریعہ بنا۔ تو خیر وہ یہود لاجواب ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن سلام کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، پھر ان کے دیکھا دیکھی اور بھی کچھ یہودی جو تھے وہ بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، ابن یامین تھے، ابن اسید تھے اور باقی لوگ۔ اب حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک تو میں نے حضور کے چہرے کو دیکھا اور اس چہرے پر اترتے ہوئے انوار اور روشنیاں اور پھوٹتی ضیائیں اور اجالے جنہوں نے میرے دل کو بدل دیا اور میرے باطن میں اسلام کی روشنی کا سبب وہ چہرہ ہوا۔ دوسری بات جو انہوں نے بیان فرمائی کہ فکانہ اول شیئن سمیتہ تکلم بہ، کہتے ہیں سب سے پہلی بات جو میں نے حضور سے سماعت کی، آقا کریم سے میں نے سننے کا شرف پایا، جو آقا کریم نے ارشاد کیا وہ کیا تھا، ان قالا ایھا الناس افشوا السلام۔ آقا کریم نے اپنے مخاطبین سے، صحابہ سے گفتگو کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگو سلام کو عام کرو۔ جو مسلمانوں نے السلام علیکم السلام علیکم اور جواب میں وعلیکم السلام کا ہمیں کلچر دیا ہے، اس کلچر کے فروغ پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بات کی کہ اس کو عام کرو۔ السلام علیکم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تجھے سلامتی ہو، اور بندہ اپنی طرف سے اسے ضمانت دیتا ہے کہ میری طرف سے تجھے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے، تیرا مال، تیری عزت، تیری آبرو میری جانب سے محفوظ ہے۔ اور وہ آگے سے کہتا وعلیکم السلام، تجھے بھی میری جانب سے یہ ضمانت اور یہ وعدہ رہا کہ میری طرف سے بھی تیری عزت، آبرو اور مال و جان محفوظ ہیں۔ تو وہ بھی آگے سے ضمانت فراہم کرتا ہے۔ تو ایک تو اللہ کے محبوب نے یہ ارشاد فرمایا، جو پہلی بات کہتے میرے کان میں پڑی کہ افشوا السلام واطعموا الطعام، اور دوسری بات جو میرے کان میں پڑی جو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ دوسری بات تھی جو میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سننے کا شرف پایا۔ تو لوگوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، لوگوں کے چہروں پہ خوشی لانا، بھوک اور پیاس مٹانے کا ساماں کرنا، برہنگی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا دین ہے۔ حضرت شیخ سیدنا عبد القادر الجیلانی
علیہ رحمہ و رضوان، آپ فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا ہے، باقی سارا آدھے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کی کوشش میں اپنے آپ کو لگانے کی تلقین کرتا ہے، اپنے مال سے راہ خدا میں خیرات کرنے کی تلقین کرتا ہے، لوگوں کے غم غلط کرنے، لوگوں کے دکھ دور کرنے، لوگوں کی اذیتیں مٹانا، لوگوں کی پریشانیاں دور کرنا، پیاس اور بھوک میں مبتلا لوگوں کی بھوک پیاس کو ختم کرنا، برہنہ بدن لوگوں کو لباس دینا، مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو مصیبت سے نکالنا، مفلوق الحال لوگوں کی ضرورت کو پورا کرنا، بیوگان، اراملہ، یتامہ، مساکین، کثیر العیال، سب لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، کتنا پیارا اور کتنا دل آویز دین ہے اور انسانیت نواز دین میرے اور آپ کے آقا مولا دین لے کر آئے۔ تو کہا دوسری بات جو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ تھی وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ۔ پہلی چیز کا تعلق انسانی امن سے ہے، اور یہ انسان کی پہلی ضرورت ہے کہ سلامتی کو جب عام کیا جائے اور ہم ایک دوسرے کو جب ضمانت دیتے ہیں کہ تو میری جانب سے مطمئن رہے، میری طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہیں آنے والی، اور وہ بھی آگے سے کہتا ہے کہ یہ وعدہ میری طرف سے آپ بھی قبول کرو، تو مجھے بتاؤ جب پورا معاشرہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اور وہ جواب میں وعلیکم السلام، اور یہ رسمی نہیں عملی طور پہ اگر ہم دل و جان سے ایسا کریں تو کیسا مطمئن اور پرامن معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اور پھر انسان کی دوسری ضرورت انسان کا کھانا پینا ہے، تو اللہ کے محبوب دوسری وصیت جو صحابہ کو کی، دوسرا حکم نامہ دیا تو کہا وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، تیسری بات کہ صلہ رحمی کرو، یہ تیسری بات اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمائی۔ صالح اور پاکیزہ معاشرت کی تشکیل کے یہ اجزاء ہیں جو اللہ کے محبوب علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ ایک دوسرے سے محبت آپ کو خوشی دیتی ہے، رشتہ داریوں کو ٹوٹنے نہ دیا جائے، ان کو جوڑ کے رکھا جائے، آپ کی مسرت اور خوشی کا ساماں ہے، آپ کا خاندان پھیلتا ہے، پھولتا ہے اور آپ کو اس سے تسکین پہنچتی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب لوگ سو چکے ہوں تم مصلی بچھاؤ اور نماز پڑھنے لگ جاؤ۔ یہ تمہارا رب سے ربط ہے۔ پہلی تین چیزوں کا تعلق معاشرت سے تھا، اب فرمایا کہ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ چار چیزیں کل بیان فرمائی۔ سب سے پہلے افشوا السلام، دوسری چیز وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، تیسری چیز وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور چوتھی چیز وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ۔ جب لوگ سو رہے ہوں، آغوش نیند میں دنیا اتر جائے اور تم اٹھو، چپکے سے وضو کرو، مصلی بچھاؤ اور اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاؤ، اور تمہارا ربط اپنے رب سے قائم ہو جائے، دنیا والے بھی اس منظر کو نہ دیکھ سکیں، تاکہ ریا کا جو امکان ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ جب لوگ سو رہے ہوں گے تو پھر کس کے دکھاوے کے لیے تمہارے رکوع اور قیام اور سجدے ہوں گے؟ پھر تو تمہارا اور تمہارے رب کا معاملہ ہے، اور جس میں ریا داخل ہی نہیں ہو سکتی تو پھر کس قدر قربت الہی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ یعنی تمہارے دن کے کرنے کے کام بھی بتائے، جو دن کا تمہارا ہوم ورک ہے وہ بھی بتایا کہ دن کو تم نے یہ کرنا ہے، اور رات کا ہوم ورک بھی بتایا کہ جب دنیا سو جائے اور نیند مسلط ہو جائے زمانے پہ، لیکن تم جاگ رہے ہو اور تم مصلی بچھا کے اپنے رب سے اپنے باطن کے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ۔ اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تم دن کا کام دن کے اوقات میں کرو گے اور رات والا کام بھی نہیں چھوڑو گے، تو فرمایا تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ پھر جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تمہیں اللہ جل شانہ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے گا، اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی راستے کے اندر مشکل نہیں ہوگی، ادھر سے آنکھ بند ہوگی ادھر جنت کا دروازہ کھل جائے گا، اور اللہ جل شانہ تمہارے لیے آسانیوں کے در کشادہ فرما دے گا۔ جب صدقے کے فضائل بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت غریب آدمی سوچنے لگتا ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، بہت کم ہے، یا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں یہ عمل۔ تو اس باب کا آغاز ہی کھجور کے ایک دانے سے ہوا ہے۔ یعنی دیکھیے کہ یہ غریب آدمی جو ہے وہ اس احساس میں نہ چلا جائے کہ صدقہ تو امراء کریں گے تو لاکھوں کروڑوں روپے کا صدقہ ہی صدقہ نہیں ہوتا، بلکہ کھجور کا ایک دانہ بھی اللہ اس کو کس طرح قبول فرماتا ہے، اور
پھر کس طرح اس کی پرورش کرتا ہے، اور پھر پہاڑوں کے برابر وہ آپ کو قیامت کے دن ملے گا جو آپ نے اس اکاؤنٹ کے اندر رکھا ہوگا، اللہ کی راہ میں دیا ہوگا۔ تو اگر لاکھوں کی کسی کو توفیق ہے تو اللہ اس کا قبول فرمائے، لیکن اگر کسی کے پاس ایک کھجور بھی دینے کو ہے اور وہ دے سکتا ہے تو اس کو راہ خدا میں دینے کی ترغیب دی گئی۔ اور اگر کوئی بیچارہ اتنا مفلوق الحال ہے کہ وہ ایک کھجور دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے تو اسے فرمایا گیا کہ وہ اگر اپنے مسلمان بھائی کو ہنس کے ملتا ہے، خندہ پیشانی سے ملتا ہے، تو اس کا یہ عمل بھی صدقے کے اجر و ثواب کی صورت میں درج کر لیا جائے گا۔ تو پھر غریب ہوا یا امیر ہوا، ہم تو پھر 24 گھنٹے صدقہ کر سکتے ہیں۔ کبھی مسکرا کے صدقہ کریں، کبھی راستے میں پڑی ہوئی اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز اٹھا دیں اور اس کو ایک طرف پھینک دیں آنے جانے والوں کو ٹھوکر سے بچانے کے لیے، تو وہ بھی نامہ اعمال میں صدقے کے طور پہ لکھ دی جائے گی۔ راستے میں کوئی اور اذیت ناک چیز پڑی ہو، کوئی شاخ لٹک رہی ہو جس سے لوگوں کو جو ہے وہ مزاحمت ہوتی ہو، تو اس کو آپ کاٹ دیں تو یہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر صدقہ لکھ دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ آپ درخت لگاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر صدقہ لکھا جاتا ہے۔ وہ درخت اگر پھل دار ہیں، اس سے چڑیاں اپنی غذا لیتی ہیں، تو وہ بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر صدقہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کے سائے میں آ کے بیٹھتا ہے تو وہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ اس سے جو آکسیجن پیدا ہوتی ہے اور اس سے انسان اس آکسیجن کو لیتے ہیں، وہ بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر درج ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تو بہت زیادہ وسعت رکھی ہے لوگوں کے لیے۔ جو ہم صدقہ کرتے ہیں، قیامت کے دن جب نامہ اعمال تلیں گے تو نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا۔ لیکن اس سے قبل اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ایک فرمان کو ملاحظہ کیجئے جو حضرت مرثد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے بعض اصحاب سے سنا، اور انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سنا، قیامت کے دن جو مومن ہے وہ اپنے صدقے کی چھاؤں میں ہوگا، یہ صدقہ اس کے اوپر سایہ فگن ہوگا۔ تو صدقے کی چھاؤں میں لوگ قیامت کے اس 50,000 سال کے دن میں ہوں گے۔ پھر نامہ اعمال تلیں گے، اور اس کے بعد جنت یا اللہ ہمیں محفوظ فرمائے جہنم جہاں جانا ہوگا۔ لیکن اس سے قبل لوگ اپنے اپنے کیے گئے صدقات کے سائے میں اور چھاؤں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر! صدقے کا زور کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس میں توانائی کیا ہے، اس پر ایک حدیث سنیے اور آج کی نشست اختتام کو پہنچتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لما خلق اللہ الارض جعلت تمید، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ جنبش کرنے لگے، ہلنے لگی۔ فخلق الجبال، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ فعاد بہا علیہا فاستقرت، تو جو ہی پہاڑ زمین کے اوپر نصب کیے گئے تو زمین استقرار پذیر ہو گئی۔ فعجبت الملائکۃ من شدت الجبال، تو پہاڑوں کی شدت اور پہاڑوں کی طاقت سے فرشتے بہت زیادہ متعجب ہوئے، انہیں بہت حیرانگی ہوئی کہ اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کیا کہ جس نے زمین کو استقرار پذیر کر دیا ہے۔ قالوا یا رب هل من خلقک شیء اشد من الجبال، میرے مالک کیا ان پہاڑوں سے زیادہ کوئی طاقتور اور زیادہ شدید تیری مخلوق ہے؟ تو قال نعم، فرمایا ہاں، الحدید، میں نے لوہے کو پیدا کیا جو پہاڑوں کے کلیجے بھی کاٹ دیتا ہے، پہاڑوں کو بھی چیر کے رکھ دیتا ہے۔ تو لوہا پہاڑوں سے بھی سخت ہے، شدید ہے۔ تو قالوا یا رب فهل من خلقک شیء اشد من الحدید، اے اللہ کیا لوہے سے زیادہ بھی تیری مخلوق میں کوئی زیادہ شدید، سخت اور طاقتور اور توانا ہے؟ قال نعم النار، فرمایا ہاں، آگ جو لوہے کو بھی پگھلا ڈالتی ہے۔ فقالوا یا رب هل من خلقک شیء اشد من النار، کیا تیری مخلوق میں کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت، قوی، طاقتور اور مضبوط شے ہے؟ قال نعم الماء، فرمایا ہاں، پانی جو آگ کو بھی بجھا دیتا ہے۔ قالوا یا رب فهل من خلقک شیء اشد من الماء، تیری مخلوق میں کیا پانی سے بھی زیادہ کوئی شدید اور سخت اور طاقتور اور توانا شے ہے؟ قال نعم الریح، فرمایا ہاں، ہوا جو پانی کو بھی اڑا لے جاتا ہے۔ قالوا یا رب فهل من خلقک شیء اشد من الریح، کیا تیری مخلوق میں کوئی ہوا سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال نعم، ہاں، ابن آدم تصدق بصدقۃ بیمینہ یخفیہا من شمالہ، ہواؤں سے بھی زیادہ
طاقتور، توانا، مضبوط میرا وہ بندہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر بھی نہ ہونے دے، یہ اس سے بھی توانا اور اس سے بھی مضبوط ہے۔ تو یہ ہے بہت شاک نفس کے اوپر کہ اس کو اتنے مخفی انداز میں کیا جائے۔ ہمارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ جس کو صدقہ دے رہے ہو اس کی آنکھوں میں آنکھیں بھی ڈال کر نہ دیکھو، اس سے شکریہ چاہ رہے ہو نگاہوں نگاہوں میں، چہ جائے کہ آپ اس کی تذلیل کریں، کتاروں میں لگائیں، اور پھر جو اس وقت آج کل صدقہ دینے والے انسانیت کی تذلیل تحقیر کرتے ہیں، لوگوں کی عزت نفس کا خیال اور لحاظ کرتے ہوئے ضرورتوں کی تکمیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ اتنا طاقتور ہے وہ صدقہ جو دائیں ہاتھ نے کیا لیکن بائیں ہاتھ کو اس کی خبر تک نہ ہونے پائی۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 7 اشخاص کا ذکر کیا ہے، اور وہ 7 اشخاص وہ ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ خاص عطا فرمائے گا۔ جب دھوپ میں لوگ جلس رہے ہوں گے، زمین تانبے کی ہوگی، اب تو زمین میں قوت جاذبہ ہے، جو بھی گرمی پڑتی ہے وہ جذب کرتی ہے، پھر اس میں قوت جاذبہ نہیں رہے گی بلکہ وہ آگ اگلے گی، سورج کا رخ اب الٹا ہے پھر سیدھا ہو جائے گا، اب دور ہے پھر نیڑے آ جائے گا، تو کیا حالت ہوگی۔ تو اس ماحول کے اندر اللہ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے ایک کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جس نے صدقہ کیا اور اتنے مخفی انداز میں کیا کہ جو دائیں ہاتھ نے کیا بائیں کو اس کی خبر ہی نہ ہونے پائی۔ تو جب میرے اپنے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہونے پائے گی صدقے کی، تو پھر میڈیا والوں کو کیسے پتہ چل جائے گا، پھر جو ہے وہ اخبار والوں کو کیسے پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک بوری آٹے کی اس بیوہ کو، اس یتیم بیٹی کو، اس غریب کو، اس مفلوق الحال کو دے رہا ہے۔ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھ کر کے صدقہ دینے کی ترغیب ہے۔ ہاں ایسی جگہیں جہاں آپ کا مقصد ترغیب ہو اور وہ کسی ذات سے جڑی ہوئی چیز نہ ہو، مسجد کے لیے فنڈ مانگا جا رہا ہے، کسی اور ایسے منصوبے کے لیے فنڈ مانگا جا رہا ہے جہاں کوئی ایسی ذات سامنے نہیں ہے، اور آپ اس لیے اس کا اعلان کرتے ہیں کہ باقیوں کو ترغیب ہو، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن جہاں کسی شخص کے انفرادی معاملات ہیں تو وہاں اس کو ہائی لائٹ نہ ہونے دے، وہاں تو اس کے اخفاء کو اس درجے تک بیان کیا گیا کہ تمہارے اپنے بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہونے پائے، چی جائے کہ زمانے کو پتہ چلے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے نہ دیکھے کہ اس کو شرمندگی کا احساس ہو، محرومی۔ بہرحال ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محرومیوں سے بچائے اور ہمیں لینے والا نہیں دینے والا بنائے، لیکن جب دینے والے ہم بن جائے تو لینے والے کو حقیر نہ سمجھے۔ دینے والوں کے لیے ہماری زبان سے، ہمارے رویے سے، ہمارے عمل سے، بلکہ ہماری سوچوں میں بھی کوئی ایسی بات نہ آنے پائے جس سے وہ ان کا حق ہے۔ علماء نے کہا کہ زکوٰۃ دینا ہمارے اوپر واجب ہے، لیکن غریب کے اوپر زکوٰۃ لینا واجب نہیں ہے۔ غریب ہونے کے باوجود اگر وہ کہے میں نہیں لیتا تو اس کے اوپر تو دینا واجب ہے، اس کے اوپر تو لینا واجب نہیں ہے۔ تو یہ تو اس کی مہربانی ہے جس کی وجہ سے اس کا واجب ادا ہوا، اگر وہ انکار کر دے تو یہ کیا کر سکتا ہے۔ تو گویا پورے خلوص کے ساتھ اور اخفاء کے ساتھ اور رازداری کے ساتھ کسی کی عزت نفس کا لحاظ اور خیال کرتے ہوئے اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ماہ صیام میں کثرت کے ساتھ خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، صدقات کی فراوانی کی اللہ ہمیں ہمت عطا کرے، اور ہمارے پاس جو ہے اپنی طاقت کے مطابق ہم راہ خدا میں خلوص کے ساتھ اس کو خرچ کریں۔ خلوص نہیں ہے تو وہ ضائع ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف طیب کو قبول کرتا ہے، اور جو اس کی رضا کے لیے دیا گیا ہے اسی کو قبول کرتا ہے۔ ریا کی خیرات رد ہے، ناقابل قبول ہے، وہ تو شہادت ناقابل قبول ہے۔ جو ریاکاری کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، وہ تو واضح و تلقین، نصیحت اور منبر و محراب کی نوکری قیامت کے دن منہ پہ مار دی جائے گی کہ تم لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کر رہے ہو۔ تو یہ مال اگر دکھلاوا آ گیا، اور عمومی طور پہ آج اس معاشرت میں بہت سارا دکھلاوا آ چکا ہے، تو یہ بات اچھی طرح ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دکھلاوے کو تو بالکل قبول نہیں کرتا۔ ریا کو شرک کہا گیا ہے، کسی ابن آدم کے عمل کو شرک نہیں کہا گیا سوائے ریاکاری کو۔ تو جو بھی توفیق ہو اچھی نیت کے ساتھ رضا الہی کے حصول کے لیے پاکیزہ مال سے اس کو پورا سال
خیرات کرتے رہیں، لیکن اس مہینے میں خاص طور پہ راہ خدا میں دیں۔ اللہ آپ کو مجھے اپنی پناہوں کا حصار دے اور آبرومند زندگی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔